أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون. قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. سنو، جو اولیاء اللہ ہیں انہیں نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ رنجیدہ ہوں گے۔ جو ایمان لائے اور تقوی پر عمل کیا کرتے تھے ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی بشارت ہے اور آخرت میں بھی۔ اللہ کے کلمات میں تبدیلی نہیں آ سکتی، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اور اے نبی، آپ کو ان کافروں کی باتیں رنجیدہ نہ کریں، ساری بالادستی یقیناً اللہ کے لیے، وہ خوب سننے والا دانا ہے۔ جو کہتے رہیں یہ کافر، باتیں کرتے رہیں، ٹھیک ہے، تانے دیتے رہیں، آپ پریشان نہ ہوں، آگاہ رہو جو کچھ آسمانوں اور زمین میں یقیناً سب اللہ کی ملکیت ہے۔ اور جو لوگ اللہ کے سوا دوسرے شریکوں کو پکارتے ہیں وہ کسی چیز کے پیچھے نہیں چلتے بلکہ صرف ظن کے پیچھے چلتے ہیں، اور وہ فقط اندازوں سے کام لیتے ہیں، یعنی ذات پروردگار کے علاوہ کسی کو اپنا معبود نہیں سمجھنا چاہیے۔ اور سب سے بڑے مرکزیت اللہ کی ہے، سب چیزیں دینے والا وہ ذات پروردگار ہے۔ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ اس میں تم آرام کرو، اور دن کو روشن بنایا، بالتحقیق سننے والوں کے لیے اس میں نشانیاں۔ یہ کائناتی نظام میں باہمی ربط ہے، وحدت ہے، وہ ذات پروردگار کی حکمت ہے کہ رات کو انسان آرام کرے، دن کو کام کرتا رہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنا لیا، اس کی ذات پاک ہے، وہ بے نیاز ہے، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں وہ سب اسی کا ہے۔ تمہارے پاس اس بات پر کوئی دلیل بھی نہیں ہے، کیا تم اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہو جو تمہارے علم میں نہیں ہے؟ اللہ کے لیے بیٹے کا تصور اللہ کی خالقیت، مالکیت کے تصور کے منافی ہے، اور یہ بیہودہ انسان کے تخیلاتی ہے اور ظن ہے کہ وہ کہتا ہے اللہ نعوذ باللہ کے بیٹے ہیں، یہ ہے وہ نہیں۔ کہہ دیجئے جو اللہ پر جھوٹ بہتان باندھتے ہیں وہ یقیناً فلاح نہیں پائیں گے، گمراہ ہیں۔ یہ دنیا کی عیش ہے، پھر انہیں ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے، پھر ہم انہیں شدید عذاب چکھائیں گے اس کفر کی پاداش میں جس کے وہ مرتکب رہے ہوں۔ یعنی جو کچھ بھی اللہ پہ بہتان باندھتے ہیں، بیٹے کی نسبت دیتے ہیں یا کوئی اور بھی کہتے رہتے ہیں جو منافی اسلام ہے، منافی قرآن اور احادیث ہے، وہ یقیناً فلاح نہیں پائیں گے۔ اور یہ دنیا عیش کی ہے، کچھ دن کی ہے، رہیں گے، پھر اس کے بعد سب نے لوٹ کر جانا اور اللہ انہیں سخت عذاب دے گا۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنْ كَانَ كَبُرَكُمْ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةٌ ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنظِرُونِ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔
فكذبوه فنجيناه ومن معهم في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نتبع على قلوب المعتدين ثم بعثنا من بعد موسى وهارون إلى فرعون وملائه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم السحر هذا ولا يفلح الساحرون قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنین۔ انہیں نوح کا قصہ سنا دیجئے جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم اگر میرا تمہارے درمیان رہنا اللہ کی آیات سنا کر تمہیں نصیحت کرنا تمہیں ناگوار گزرتا ہے تو میرا بھروسہ اللہ پر ہے، بس تم اپنے شریکوں کے ساتھ مل کر مضبوطی سے اپنا فیصلہ کر لو، پھر اس فیصلے کو کوئی پہلو تم پر پوشیدہ نہ رہے، پھر میرے ساتھ جو کچھ کرنا ہے کر گزرو اور مجھے مہلت بھی نہ دو۔ بس اگر تم نے منہ موڑ لیا تو میں نے تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگا، میرا اجر تو صرف اللہ کے پاس، مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں فرما برداروں میں شامل رہوں۔ مگر جب انہوں نے نوح کی تکذیب کی تو ہم نے انہیں ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ کشتی میں سوار تھے بچا لی، انہیں زمین پر جانشین بنا دی، ان سب کو غرق کر دیا جنہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا تھا۔ پھر دیکھ لو جنہیں تنبیہ کی گئی تھی نہ ماننے پر ان کا انجام کیا ہوا۔ اللہ کی ذات پر توکل کا نتیجہ ہے کہ انسان جتنا بھی کمزور ہو تو وہ ذات پروردگار زمین کا وارث بنا دیتا۔ پھر نوح کے بعد ہم نے بہت سے پیغمبروں کو اپنی اپنی قوم کی طرف بھیجا، بس وہ ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر مگر وہ جس چیز کی پہلے تکذیب کر چکے تھے اس پر ایمان لانے والے نہ تھے۔ اس طرح ہم حد سے تجاوز کرنے والوں کے دلوں پر مہر لگا دیتے۔ پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ اور ہارون کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف بھیجا تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ مجرم لوگ بن گئے۔ پھر جب ہمارے ہاں سے حق ان کے پاس آیا تو کہنے لگے بے شک یہ تو صریح جادو ہے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب معجزہ دکھایا تو یہ سارے کے سارے کہنے لگے نعوذ باللہ یہ جادو ہے۔ موسیٰ نے کہا جب حق تمہارے پاس آیا تو کیا اس کے بارے میں یہ کہتے ہو کیا یہ جادو ہے، جبکہ جادوگر تو کبھی فلاح نہیں پاتے، یعنی جادو یا جادوگری کرنا یہ گناہ ہے شریعت اسلام میں اور یہ بہت برا فعل ہے، گناہ کبیرہ میں سے ہے۔ وہ کہنے لگے کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہمیں اس راستے سے پھیر دو جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، ملک میں تم دونوں کی بالادستی قائم ہو جائے، ہم تو تم دونوں کی بات ماننے والے نہیں ہیں۔ وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به سحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ فَمَا آمَنَ لِمُوسَىٰ إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ عَلَىٰ خَوْفٍ مِّن فِرْعَوْنَ وَمَلَائِهِمْ أَن يَفْتِنَهُمْ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين وقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة لقوم الظالمين
ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب العلیم۔ اور فرعون نے کہا تمام ماہر جادوگروں کو میرے پاس لے آؤ۔ جب جادوگر حاضر ہوئے تو موسیٰ نے ان سے کہا تمہیں جو کچھ ڈالنا ہے ڈالو۔ پس جب انہوں نے ڈالا تو موسیٰ نے کہا جو کچھ تم نے پیش کیا ہے وہ جادو ہے، اللہ یقیناً اسے نابود کر دے گا، بے شک اللہ مفسدوں کے کام نہیں سدھارتا۔ اللہ اپنے فیصلوں سے حق کو ثابت کر دکھاتا ہے، خواہ مجرموں کو ناگوار گزرے۔ چنانچہ موسیٰ پر ان کی اپنی قوم کے چند افراد کے سوا کوئی ایمان نہ لائے، فرعون اور اس کے سرداروں کے خوف کی وجہ سے کہ کہیں وہ انہیں مصیبت سے دوچار نہ کر دے، کیونکہ ملک میں فرعون کی بالادستی تھی، یعنی حکومت اسی کی تھی، وہ حد سے بڑھا ہوا تھا۔ اور موسیٰ نے کہا کہ اے میری قوم، اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو تو اسی پر بھروسہ کرو، اگر تم مسلمان۔ پس انہوں نے کہا ہم تو اللہ پر بھروسہ کیا، اے ہمارے رب ہمیں ظالموں کے لیے ذریعہ آزمائش نہ بنا، اور اپنی رحمت سے ہمیں کافر قوم سے نجات عطا فرما۔ ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی کی طرف وحی بھیجی کہ مصر میں اپنی قوم کے لیے مکانات بناؤ اور اپنے مکانوں کو قبلہ بناؤ، نماز قائم کرو، مومنوں کو بشارت دو۔ موسیٰ نے عرض کی اے ہمارے رب، تو نے فرعون اور اس کے درباریوں کو دنیاوی زندگی میں زینت بخشی، دولت سے نوازا۔ ہمارے رب، کیا یہ اس لیے ہے کہ یہ لوگ دوسروں کی تیری راہ سے بھٹکائیں؟ ہمارے رب ان کی دولت کو برباد کر دے، ان کے دلوں کو سخت کر دے تاکہ یہ لوگ دردناک عذاب کا سامنا کرنے تک ایمان نہ لائیں۔ توکل اور بھروسہ ایمان کے بعد بہت بڑی طاقت ہے جس کے ساتھ طاغوت کا مقابلہ کیا جا سکے، کیونکہ اللہ پر توکل کا مطلب ہے کہ اپنی طرف سے تمام امور اللہ کے سپرد کیے جائیں، نتیجہ اسی پر چھوڑ دیا جائے۔ ظاہری اسباب کو اگرچہ تمہیدی دخل ہے، لیکن منزل مقصود تک جانے کے لیے توکل کی ضرور۔ موسیٰ کے جواب میں اہل ایمان نے کہا ہم اللہ پر توکل کرتے ہیں، اور دو چیزوں کی اللہ سے درخواست، پہلی کہ ظالم ہمیں اپنے دین و مذہب کی طرف منحرف کرنے کے لیے مشق نہ بنائیں، اور دوسری کہ ان کافروں سے نجات دیں۔